السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں آپ سب؟ پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج 7 مہینے بعد میرے ساتھ ہیں طیب ابراہیم صاحب. کافی ریکویسٹ آ رہی تھی آپ لوگوں کی کہ طیب صاحب کے ساتھ ہم کیوں نہیں کر رہے ڈسکشن. پوڈ کاسٹ ویسے ہی بڑے کام اپلوڈ کر رہے تھے، لیکن آج کا ٹاپک بڑا تھوڑا سا ٹرکی ہے ہمارے لیے نا. ہم سوچ رہے تھے کہ یار کس طرح بچ کے نکلنا ہے. تو آج ہم بات کریں گے یوز آف ریلیجن ان پالیٹکس. تھوڑا سا ہسٹری بھی دیکھیں گے، لیکن زیادہ تر ہمارا فوکس ہوگا پاکستان پہ کہ پاکستان جب بنا، اسلام کے نام پر بنا، اور اس کے بعد جو واقعات ہوتے رہے، اور آج کل جو ایک موجودہ صورتحال ہے، کرنٹ گورنمنٹ کی بھی بات کریں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک. جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اتھارٹی بنائی ہے، رحمت للعالمین اتھارٹی، جس کا چیئرمین ڈاکٹر اعجاز اکرم کو انہوں نے تعینات کیا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا ان پہ لبرلز کی طرف سے کافی اٹیک ہو رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک انگریز زید حامد آ گیا ہے. اور ان کا ایک میں پوڈ کاسٹ بھی ابھی دیکھ رہا تھا، مزمل حسن کے، شاید سید مزمل حسن زیدی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، تو ان کے ساتھ وہ ڈسکشن کر رہے تھے. اور وہاں پہ انہوں نے بڑی کچھ ہیوی باتیں کی ہیں جو کافی لوگوں کے لیے کافی آئی ایم شیور کہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہوگا ان کو ایبزارب کرنا. کئی لوگوں نے اسی بیس پہ ان کو بڑی گالیاں بھی دیں. لیکن ایک جو پوائنٹ انہوں نے کہا نا، جو میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بالکل یہ جو سیکولر اور لبرل ویلیوز ہیں ہماری، یہ تو ابھی 150 سال 200 سال پرانی چیز ہے. اور یہ جو بات کرتے ہیں کہ ریلیجن کو اسٹیٹ سے الگ ہونا چاہیے، انہوں نے کہا کہ 4000 سال کی، میرے خیال 6000 سال انہوں نے کہے تھے کہ جو ماڈرن آپ کے مذاہب ہیں ان کا جو ایک بڑا ایک عمل دخل رہا ہے پالیٹکس میں ہمیشہ سے. تو انہوں نے کہا کہ کس طرح 6000 سال کا وزڈم ایک طرف آپ کا 150 سال کا وزڈم ہے، تو اتنی آسانی سے آپ اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے میں نے ان کو 100% صحیح کوٹ نہ کیا ہو، لیکن بہرحال ایک سوال تو اٹھتا ہے یہاں پہ کہ ریلیجن کا پالیٹکس میں استعمال اور اسٹیٹ میٹرز میں ریلیجن کا کتنا یوزیج ہونا چاہیے. کیا بڑے لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ یہ ایک پرسنل میٹر ہونا چاہیے ریلیجن، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے عرصے سے ریلیجن کا استعمال ہوتا ہے پالیٹکس میں. جن ملکوں میں ریلیجن آفیشلی نہیں بھی ہے، پھر بھی ان کے ان کے سب کانشیس میں اور ان کی تھنکنگ میں، ان کے لٹریچر میں، ان کی فلسفی میں ریلیجن کا ایک بڑا اہم رول ہے. تو آج ہم طیب صاحب سے یہی پوچھیں گے، ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یار کتنا بڑا سوال پھینک دیتے میرے پہ، ہونا چاہیے کہ نہیں. جی تو طیب صاحب آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ کیسا ہوں؟ میرڈ ہوں. اچھا، مبارک ہو آپ کو. تھینک یو. اسی وجہ سے 7 مہینے تک آ نہیں سکے. 7 مہینے شادی میں مصروف عمل. کیا چاہتے ہیں؟ اچھا، اینی وے آپ نے شاید میرے استقبال کے لیے وہ والا ٹاپک پکڑ کے رکھا ہے جس پہ سب کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. اینی وے ہوسٹ آپ ہیں، میں تو گیسٹ ہوں. احتیاط سے میں نے چھتر مارو. اچھا جی، سوال آپ نے کیا بہت ہی خطرناک قسم کا، اور یہ ڈبیٹ میرا خیال ہے صرف پاکستان میں نہیں، ساری دنیا میں چل رہی ہے. خطرناک ڈبیٹ نہیں ہے، بڑے عرصے سے چل رہی ہے کہ ریلیجن کا کتنا کردار ہونا چاہیے پالیٹکس میں. ایگزیکٹلی، کیونکہ پاکستان میں تو شاید یہ کانسیپٹس تھوڑے سے انڈرسٹوڈ مانے جاتے تھے کہ ریلیجن کا رول ایک رہے گا، بیکاز اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اٹس ناٹ جسٹ ریپبلک آف پاکستان. تو ہم نے تو ریلیجن کو آلریڈی انوالو کیا ہوا ہے. بالکل. جبکہ باہر US میں اسپیسیفکلی بہت زیادہ یہ رول رہتا ہے کہ کیا ان گاڈ وی ٹرسٹ ڈالر پہ لکھا ہوتا ہے، تو کیا یہ لکھا ہونا چاہیے یا نہیں لکھا ہونا چاہیے. US ویسے تو سیکولر اسٹیٹ ہے، بالکل، لیکن کئی جگہوں پر ان کا ریلیجن بڑا کردار ادا کرتا ہے. ان کے حلف نامے میں اس میں وہ سارا، اور اس کے لیے ایون ان کی سوسائٹی میں یہ ہے کہ آپ کو ایک بڑا ایک گڈ کرسچن کا کانسیپٹ ہے. اور سارا سدرن امریکہ جو ہے، سدرن بیلٹ جو ہے، اور تو یہ جتنے پریزیڈنٹس آئے ہیں وہ کوئی فخر سے یہ نہیں کہتا کہ میں ایتھیسٹ ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم اے پراؤڈ کرسچن. وہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی کرنا پڑتا ہے. ایونجیلیکل ووٹ جو ہے وہ ظاہر ہے رہتا ہے، کیتھولک ووٹ جو ہے وہ یوزلی کیتھولک کو ہی ووٹ دیتا ہے. اس وجہ سے کیتھولک اکثر بن جاتے ہیں، کینیڈی وغیرہ. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یوز آف ریلیجن یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ امریکہ میں بھی نہیں ہوتا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکا. انڈیا نہیں، انڈیا تو خیر نیکسٹ لیول، یعنی وہاں پر تو پالیٹکس ریلیجن کی رہی ہے. ایون پری پارٹیشن بھی ہم نے مسلم لیگ اور
آئیڈینٹی بیسڈ ریلیجن کی آئیڈینٹی کے اوپر ساری پالیٹکس ہوتی تھی. لیکن کیا یہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھا ہمارے ریجن میں؟ تھوڑا پیچھے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہی ہوا ہے کہ پہلے تو اسٹیٹ ہی ریلیجن کی بنیاد پہ ہوتی تھی. چرچ کنٹرول کرتا تھا, بالکل, چرچ کی سپرویژن ہوتی تھی, چرچ کی ایک آشیرواد ہوتا تھا اگر بادشاہ پہ تو وہ بادشاہ رہتا تھا, ادروائز نہیں رہتا تھا. اور اسی ہمارے ہاں خلافت وغیرہ کا کانسیپٹ رہ گیا تھا, جو اوریجنلی خلافت جو بھی تھی اس کی بحث میں نہیں جاتے, لیکن جو بعد میں بن گئی تھی وہ تو ایک بادشاہت ہی تھی, اور کام یہی تھا کہ جی ایک خدا کا سایہ ہوتا ہے سر پہ, تو اس وجہ سے آپ خلیفہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اکاؤنٹیبلٹی بالکل زیرو ہے, کیونکہ ایون بادشاہ کو بھی اکاؤنٹیبلٹی کا تھوڑا بہت سامنا کرنا پڑتا تھا. یہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ وہ خلیفہ ہے تو پھر اس کو اکاؤنٹیبلٹی بالکل زیرو ہے. یہ آپ بات کر رہے ہیں بہت بات کی جب خراب ہو جاتی, مطلب حضرت عمر کے دور میں تو بڑی اچھی اگزامپل سیٹ ہوئی تھی نا, جب وہ کہتے تھے کہ تو ابھی چند 200-300 سال پہلے جب وہ طاؤس و رباب آخر کی باتیں ہو رہی تھی, بالکل وہ والی باتیں کر رہا ہوں, بالکل ریسنٹ پاسٹ کی جب جس کی وجہ سے تباہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے سارا جو ہم اپنے مطالعہ پاکستان میں بھی پڑھتے ہیں کہ مسلمان عیاشی میں لگ گئے, شراب میں لگ گئے, اور عورتوں کا ان کو شوق چڑھ گیا, تو یہ چیزیں ان کی بربادی کا سبب بنی ہے ریسنٹ 200-300 سال پہلے. کیونکہ جب اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے تو میرٹ ختم ہو جاتا ہے, میرٹ ختم ہوتا ہے تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اینی ہاؤ بات کہیں اور نکل رہی ہے. آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ ریلیجن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, اگر آپ کسی پیور سائنٹسٹ ٹائپ کے مزاج بندے سے پوچھیں جو بہت غیر جذباتی ہو کے سوچتا ہے, وہ تو آپ کو یہی کہے گا کہ جی دیکھیں ریلیجن کین میک یو گڈ تھنگ, کین میک یو ڈو گڈ تھنگس, ریلیجن کین میک یو ڈو بیڈ تھنگس. تو ریلیجن کی بنیاد پہ ایسے لوگ بھی نکلتے ہیں جو دنیا میں بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں, وہ فلاحی ادارے بناتے ہیں, بہت سی کوئی ایمبولینس سروس ہوتی ہے, کوئی علاج کرتا ہے, کوئی لوگوں کی مدد کرتا ہے, کوئی سردیوں میں کمبل تقسیم کرتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے ریلیجن کی بنیاد پہ. بالکل. اور اسی طرح ریلیجن کی بنیاد پہ دہشت گردی بھی ہوتی ہے. بالکل. وہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہوتی, وہ پہلے کرسچنس میں بھی ہوتی رہی ہے. انڈیا میں ہندو بھی کر دیتے ہیں کئی دفعہ مسلمانوں پر. بالکل. وہ جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہیں, اور یہاں پر TTP والے, تحریک طالبان پاکستان والے, وہ بھی کہتے تھے ہم شریعت نافذ کرنے آئے ہیں. یعنی ریلیجن کی بنیاد پہ قتل و غارت بھی ہوتی ہے. بہت اچھے کام بھی ہوتے ہیں, بہت برے کام بھی ہوتے ہیں. تو جب آپ کہیں گے کہ یہ خدا کا حکم ہے تو پھر دونوں طرف ہو سکتا ہے. علامہ اقبال کا شعر تھا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, جس کی ہم تھوڑی دیر پہلے بات بھی کر رہے تھے. صحیح. یعنی کہ چنگیز خان ایک بڑا ظالم جابر ایک حکمران تھا. علامہ اقبال نے کہا کہ اگر آپ سیپریٹ کر دیتے ہو تو پھر پیچھے مار کٹائی رہ جاتی ہے, لڑائی رہ جاتی ہے. کہ بھائی پھر ایسے بھی کہتے ہیں نا الیکشن لڑنا ہے, الیکشن ہمارے یہاں ڈائریکٹ ہی بتا دیا جاتا ہے جی یہ لڑائی ہے, یہ ایک بیٹل ہے. اسی وجہ سے ہم جو حکومت میں ہوتا ہے اس کو سرکار کہتے ہیں. سرکار. ہمارے ہاں جو پوری مینٹیلٹی ہے اسپیسیفکلی ہمارے ریجن میں, پاکستان انڈیا وغیرہ کے جو ریجن ہے, ہم تو سمجھتے ہی یہ ہیں کہ یہ جو صاحب جیت کے صاحب یا صاحبہ جو الیکشن جیت کے آتے ہیں یہ 5 سال کے لیے بادشاہ بنے ہیں. ہم نے کبھی مانا ہی نہیں, ہمارے اندر یہ سوچ ہی نہیں ڈیولپ ہوئی کہ یہ اکاؤنٹیبل ہیں, یہ ہمارے سرونٹ ہیں, ہمارے ٹیکس سے ان کی تنخواہ جاتی ہے. یہ تو ہماری سوچ کبھی رہی نہیں. بالکل نہیں رہی. ٹھیک ہے, یہ تو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کر لی ہسٹری. پاکستان پہ باتیں ہیں. ہم بنے تقریباً 73 سال یا 72 سال پہلے بنے, ہم 74 سال رفلی. ہاں. اسلام کے نام پر ہم نے ملک حاصل کیا. ایک طرف ڈیبیٹ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان ایک پیور اسلامک نیشن ہے جہاں پر اسلام کے قانون ہوں گے. دوسری طرف ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ قائد اعظم نے ملک یہ بنایا تھا مائنورٹیز کے لیے. یعنی مائنورٹیز کا مطلب کہ ایک میجورٹی ایک ایسی جو وہاں پہ ایتھنیسٹی تھی وہ وہاں پر تنگ کر رہی تھی مائنورٹیز کو, مسلمز کو, دلتس کو, کرسچنس کو, سکھس کو. تو کیوں نہ یہ سارے مل کر اپنا ایک سیپریٹ ریاست بنا دیں جہاں پر مائنورٹیز رول کریں گی. لیکن جب ہم حالات دیکھتے ہیں پاکستان میں تو ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ جو ہم مائنورٹی تھے اب ہم خود ایک ڈراؤنی قسم کی میجورٹی بن کے مائنورٹیز کو تنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو پوائنٹ اس میں مطلب یہی آتا ہے کہ کیا اس میں جو ہماری مذہبی تنظیمیں رہی ہیں ان کا کوئی کردار ہے, مطلب ان کا میں سکوپ سمجھنا چاہ رہا ہوں. صحیح ہے. آپ نہیں چاہتے کہ میں سکون سے رہوں.
بھائی ابھی تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نہیں ہوئے. نہیں سر, میں تو بالکل چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس میں تو جی بڑے معصوم ہیں. میں واقعی معصوم ہوں, اور میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں نا 1953 میں پاکستان کے جتنے لیڈرز تھے, ہمیں بالکل ہی مطلب یہ کہتے ہوئے کوئی آر نہیں فیل ہونی چاہیے کہ وہ سارے کافی حد تک سیکولر تھے. جو شروع میں تو تھے, بالکل سیکولر تھے, وڈیرے تھے, نواب تھے موسٹلی 6-7 سال انہوں نے حکومت کی. 53 میں آپ کے شروع ہو جاتے ہیں یہ سارے مذہبی کافی جلسے جلوس شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا اس کو جی ایوب صاحب اسی بہانے سے آتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلائز کرنا ہے. مارشل لاء کا پیریڈ آتا ہے, ٹھیک ہے, اسٹیبلٹی آتی ہے. اس کے بعد سویلین گورنمنٹ آتی ہے. پھر بھٹو صاحب کے دور میں آ جاتے ہیں یہ تحریک نظام مصطفیٰ والے, ٹھیک ہے, مفتی محمود صاحب. اور اسی عشرے میں احمدیوں کو وہ احمدیوں والا سارا سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ نان مسلم. جی, اور یہ مطلب پاکستان کا ایک ٹرینڈ ہم دیکھیں تو ہر جنریشن میں یہی ہو رہا ہے کہ ایک مذہبی ایک تحریک اٹھتی ہے اور وہ سیاسی جماعتوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے, اور ایک ڈکٹیٹر آتا ہے, وہ کہتا ہے میں سنبھالوں گا یہ سب کچھ, اور وہ پاکستان کو 10 سال کے لیے اسٹیبلائز کر دیتا ہے. ایوب کا دور دیکھ لیں, ضیاء کا دور دیکھ لیں, مشرف کا دور دیکھ لیں, اور آپ کمپیئر کر لیں پیچھے فیروز خان نون, اور پھر ادھر بھٹو صاحب, اور پھر نواز شریف بے نظیر, اینڈ ناؤ عمران خان. آل آر ویک پولیٹیشینز, ویک گورنمنٹس, جن کو کوئی بھی اٹھ کے منہ پہ چپیڑ مار دیتا ہے. اوکے. اور پھر ہماری پیچھے عوام کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ کہتا ہے یار مارشل لاء ہی ہونا چاہیے. ہاں ظاہر ہے, کیونکہ اب میں نے اور آپ نے بھی جو اپنی زندگی میں ذرا بہتر دور دیکھا ہے اکنامکلی اور یعنی ڈیولپمنٹ وائز, میرا خیال ہے ہم کہیں گے مشرف کا دور دیکھا ہے. ہاں, جو ہم نے دیکھا, ہم نے ہوش مشرف دور میں سنبھالا تھا. ہم نے ایوب کا نہیں دیکھا ہوا, اتنے بڈھے نہیں ہیں ہم. ہم نے ضیاء کا بھی نہیں دیکھا ہوا, سنا ہم نے بڑوں سے کہ بہت ہی پیڑا دور تھا, اس میں بہت ہی سختیاں تھیں. ہم ملینیل جو ہیں, ہم نے وی گرو اپ ان دی 2000s. لیکن ضیاء کے دور میں بھی اکنامک گروتھ تھی. ضیاء کے دور میں اکنامک گروتھ 11-12% تھی. وہ میڈیا پوائنٹ آف ویو سے اور پریس فریڈم اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے برا تھا. اور لیکن مشرف نے تو اب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سارے ڈکٹیٹرز یہ مذہبی جماعتوں سے بھی کرتے ہیں الحاق, مطلب ڈکٹیٹرز کو بھی یہاں پہ ضرورت پڑتی ہے مذہبی جماعتوں کی. اچھا, آپ نے اتنی دور بات لے کر گئے اور وہاں سے پھر کنیکٹ کیا مذہبی جماعتوں سے. اچھا چلیں, اگر ٹاپک پہ پکڑ کے رکھیں, کیونکہ یہ جو درمیان میں ڈکٹیٹرز وغیرہ اور ان کی اکانومی کی بات ہوئی ہے, اس پر بھی میرا خیال ہے ایک سیپریٹ پوڈکاسٹ بنتا ہے. تو اگر آپ یہ ونس جنریشن کی جو بات کر رہے ہیں کہ ایک اسلامک کی ایک ویو آتی ہے, موومنٹ اٹھتی ہے, وہ ایک دفعہ نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. 30 سال گزرے, ایگزیکٹلی 77 میں ہی 47 یعنی 57 67 77 یہ 30 سال گزرے, ایک جنریشن بڈھی ہوئی, اگلی جنریشن آئی اور اس نے تحریک نظام مصطفیٰ شروع کی. بالکل وہ ختم ہوئی. اس کے بعد یہ جب ایک ویو آئی 90s میں, جس وقت ادھر طالبان کا رائز ہو رہا تھا, جو افغان طالبان تھے, امیر المومنین اور وہ سب کچھ, اور یہاں پہ بہت ان کو بوسٹ ملا تھا مذہبی جماعت. پاکستان میں نے ایک بار ایک خبریں اخبار کا ایک پورا دیکھا تھا, جو جیسے اسپیشل ایڈیشن چھپتے ہیں نا, جو پورا کلر چھپتا ہے, اس طرح کا 90s کا کوئی تھا. ایک پنجاب پبلک لائبریری میں میرے خیال ہے میں نے دیکھا تھا. اس پہ یہ تھا کہ کیا یہ امام مہدی ہیں, اور اسامہ بن لادن کی فوٹو تھی. یعنی اس دور میں یہاں تک باتیں اس کو تو بہت پریز کیا جاتا تھا. اتنا مجھے بھی یاد ہے کہ پری 9/11 پاکستان میں بڑی پریز تھی اسامہ بن لادن. بعد میں تو چلیں پھر بھی باتیں ہونی شروع ہو گئی تھیں, بعد میں اس کو ایک دہشت گرد کا, بٹ ان 90s پری 9/11 he was a hero. He was, something of a mythical figure کہ یار مسلمانوں کو فنڈ کرتا ہے کافروں کے خلاف, اور وہ کوئی ہیرو مل گیا, پتہ نہیں کیا کرے گا, ہیرو مل گیا یہ وہ. اور بیسیکلی اس کی ایک یہ بھی فیسینیشن ہوتی ہے نا ہمارے جیسے سوسائٹیز میں کہ یار پیسہ, تو اس کے پیسے سے بڑے لوگ وہ فیسینیٹ ہوتے تھے. بالکل تھی. اور وہ جو نواز شریف کو فنڈنگ والی بھی باتیں ہیں کہ بے نظیر کو الٹانے کے لیے نواز شریف کو دیے, پوائنٹ یہ کہ وہ بڑا پیسے والا تھا, انفلوئنشل. بن لادن گروپ سعودی عربیہ کے سب سے بڑے جو گروپس ہیں, انڈسٹریل گروپس ہیں, ان میں سے ایک ہے. تو پاکستان میں اگر یہ 9/11 نہ ہوتا تو ایک ویو آتی نظر تو آ رہی تھی کہ اس جنریشن کی بھی ایک ویو آنی تھی جو اسلامک آئیڈینٹی وغیرہ کو لے کے اٹھنی تھی اور کہنی تھی کہ بھائی پاکستان میں اسلام نافذ ہونا چاہیے. سر وہ آئی تو ہے, ٹی ٹی پی کیا تھی,
بٹ وہ پھر ذرا دوسری طرف نکل گئی, وہ وائلنٹ ہو گئے کیونکہ اس وقت 9/11 ہو چکا تھا, تو پھر وہ ایک شروع ہو گئی تھی. سلیم صافی نے کیا کویشچن کیا تھا محی یوسف سے جو بڑا ڈسٹرب کیا تھا محی یوسف کو, وہ جو آپ نے پن پوائنٹ کیا تھا کہ پاکستان کے جو طالبان اس میں کون تھے, وہ فقیر محمد بالکل, انہوں نے افغان طالبان کے پہ بیعت کی تھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ بیسکلی سلیم صافی صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ پتہ نہیں بات شاید دوسری طرف نکل رہی ہے, لیکن وہ صافی صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ TTP اینڈ افغان طالبان ناٹ ٹو ڈسملر. صحیح. جبکہ محی یوسف صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھائی ایک ہم پہ اٹیک کرتا ہے, ایک ہم پہ اٹیک نہیں کرتا, ایک ہم سے بات سن لیتا دوسرا نہیں سنتا, تو ہاؤ کین دے بی سیم. اینی وے واپس آتے ہیں, یہ ونس اے جنریشن ایک اسلامک ویو کی تو بات بالکل ٹھیک ہے, اور شاید اس کی وجہ جو پاکستان کے سناریو میں ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک ڈس سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ بھائی ظاہر ہے ایک پاکستان ڈریم ہے, صحیح, پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جو سمپلی نہیں بن گئے تھے, یہ بہت زیادہ خواب لے کے بنا تھا, کیونکہ اس کے پیچھے بڑے قتل و غارت اور قربانیاں اور اتنے لوگوں کی جان گئی اس میں, اور اس کی پرائس بہت بڑی پے کی تھی. ہم آپس میں لڑے تھے. یوزلی ملک بنتے ہیں ایک ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ بنتے ہیں کہ جی ہم سربز ہیں, وہ بوزنین ہیں, وہ مسلمان ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ آپس میں لڑے, الگ ہو گئے. یہاں پہ ملٹیپل ایتھنیسٹیز تھیں, بہت زیادہ ایتھنیسٹیز تھیں, اور سیم ایتھنیسٹی, پنجابیوں نے پنجابیوں کو مارا, سندھیوں نے سندھیوں کو مارا. تو وہ اس طرح کا جب ایک بھائی ادھر رہ رہا ہے, ایک بھائی کراچی آ گیا, ایک بھائی UP بیٹھا ہوا ہے, اور یعنی وہ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی سرفراز جیتے تھے, تو انڈیا میں ایک خاندان مٹھائیاں بانٹ رہا تھا آپس میں, سرفراز کے شاید پرانے کزن, کیونکہ وہ سرفراز کے رشتہ دار تھے, شاید چاچو تھے, ماموں تھے. کراچی میں تو بہت سے لوگ UP اور دلی سے آگے آباد ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے نا وہ جو ڈیوائڈ ایک ہوئی تھی, وہ جو کاسٹ پے کی تھی اس ملک کو بنانے کے لیے, وہ یہ وطن تمہارا ہے گانا سنتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یار کیا وطن کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا, وہ سارا کچھ, تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ بھائی اس سارے کے, اور پھر اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں پوٹینشیل اتنا زیادہ ہے, 4 موسم ہے, 2 دفعہ ہم فصل اگاتے ہیں, ینگ آڈینس ہے, 52% آڈینس پاپولیشن نہیں, آڈینس یوٹیوبرز ہیں نا, ہمیں آڈینس ہی ذہن میں آتی ہے, تو 52% انڈر 25 ہیں پاکستان میں. یہ ہمیں لگتا ہے کہ یار اتنے زیادہ ریسورس رچ کنٹری ہے, ہمارے پاس 5ویں سب سے بڑا ریزروز گولڈ کے ہیں, ہمارے پاس کول تھا ہمارے پاس, اور سب سے بڑا ریسورس تو ہیومن ریسورس ہوتا ہے. بالکل. دوسرے نمبر پہ ہمارے ویدرز ہیں, ٹورزم کا اتنا پوٹینشیل ہے, تھاؤزنڈس آف ایئرس کی ہسٹری ہے ہماری. ہم کہتے ہیں یار جیسے کچھ بس ایک سپارک ہونے کی دیر ہے, اور یہاں پر بہت ہے, انرجی بہت ہے, لیکن ہو کچھ نہیں رہا. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہو کچھ نہیں رہا, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے, لیٹس فائنڈ اے وے. جب ہمیں پالیٹکس سے کوئی فائنڈ نہیں ملتی رہا, تو پھر ہم اور کچھ نہیں سمجھ آتا, تو مذہب میں ڈھونڈتے ہیں. تو یہ جو آپ نے بات کی کہ مطلب ڈھونڈنا پڑتا ہے, یعنی کہ وہ جب فرسٹریشن ہوتی ہے, آپ کا کہنے کا مطلب کہ فرسٹریشن ہے, تو وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے ہماری, مطلب بچہ ہو, یوتھ کہہ لو, جو بھی ہے. آپ دیکھو نا, ان کے پاس جب پراپر ایجوکیشن نہیں ہے, ان کے پاس اکانومی نہیں ہے, مطلب وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ایک ترقی یافتہ ملک میں ہوتا ہے. بالکل. تو ایک ایوولوشن ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں, کہ ہمارے والد صاحب اور بڑے لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے دور میں 80s میں یا 70s میں جب ہم یونیورسٹیز میں تھے, وہ لوگ تو بڑے اچھے طریقے سے ڈیبیٹس ہوا کرتی تھی. 2 پارٹیز ہوتی تھی, پیپل پارٹی لیفٹ کی اور رائٹ کی, جماعت اسلامی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ضیاء کے ایرا کے بعد یہ جو ساری افغان جنگ ہوئی, اس میں 12 لوگ کہتے ہیں کہ اصل وائرس اسی دور میں انٹر ہوا تھا ہماری سوسائٹی میں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز یہ وائلنٹ ہونا شروع ہوئیں. الطاف حسین کا رائز ہوتا ہے کراچی میں, ٹھیک ہے, پنجاب میں رائز ہوتا ہے نواز شریف کا, اور ایک جسے کہتے ہیں نا جو بڑے نرم قسم کے ہمارے پولیٹیشینس تھے, یہ ہمارے بتاتے ہیں ہمارے بڑے, تو وہ 80s میں وہ سارا گند پھیلا ہے, جو سارا مطلب جس طرح وہ پلان کیا گیا. اور پولیٹیکل پارٹیز کے پھر آپ دیکھیں ونگز, ان کے چاہے سڑکوں پہ ہو چاہے یونیورسٹیز میں ہو, یونیورسٹیز میں انہوں نے وہ, اب دیکھیں جمعیت کا, آپ دیکھیں تھوڑی سی وہ لوگ وائلنٹ ہو گئے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, لڑکا لڑکی بیٹھے ہوتے ہیں, چنڈے مارنا شروع کر دیتے. میرے بڑے دوست ہیں جمعیت میں, ہمارے
لیکن ہے ہم ان کے منہ پہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہے آپ کا مسئلہ. اور پھر اسی طرح پیپل پارٹی وائلنٹ ہوئی پنجاب میں, نواز شریف نون لیگ ایم ایس ایف کی شکل میں وائلنٹ ہوئی. ہمیں سوزو واٹر پارک میں بہت زیادہ مار پڑی ہوئی ایم ایس ایف سے, ہمارے سروں پہ انہوں نے بوتلیں ماری تھیں اوکے ایم ایس ایف والوں نے, اوکے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن. اس ٹائم وہ میرے خیال وہ پرویز لائق کینڈیڈیٹ تھی 2005 کی بات ہے, اوکے اس ٹائم وہ تھے. تو بہرحال ایک اور اب ٹی ایل پی. ہاں, اور اب کیا ہو گیا کہ پہلے تو جو پرانی سیاسی پارٹیاں نئی جو لانچ کی گئیں ان کی طرف سے وائلنس سپریڈ ہونا شروع ہوا. اب کیا ہو رہا ہے کہ اب جو جماعتیں بن رہی ہیں وہ بانی وائلنس کی بیس پہ رہی ہیں. اب جو مطلب اب شروع ہو رہی ہے چیز کہ برداشت کی کمی ایک نظر آ رہی ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ اور مذہبی جماعتوں میں یہ ایلیمنٹ بڑھتا جا رہا ہے. بالکل ادھر سے جماعت اسلامی سے ہی شروع کرتے ہیں. مولانا مودودی نے سب سے پہلے شروع کی کہ جی پاکستان آئے تھے, اس وقت پاکستان بننے سے پہلے ان کا تھا کہ جی بننا نہیں چاہیے, کہ ایک تو بننا نہیں چاہیے, دوسرا یہ کہ پالیٹکس میں نہیں جانا. صحیح, دا پارٹی شوڈ ریمین نان پولیٹیکل. پھر پاکستان بن گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اب وی شوڈ کم انٹو پالیٹکس. جب انہوں نے کہا کہ وی شوڈ کم انٹو پالیٹکس تو اس وقت پھر ڈاکٹر اسرار اور اس طرح کے بہت سے لوگ پارٹی سے الگ ہو گئے تھے جو کہتے تھے کہ نہیں بھائی یہی تو ہمارا پوائنٹ تھا کہ ہم نے پالیٹکس نہیں کرنی. تو وہاں پر آئی تھنک اف آئی ریممبر کریکٹلی ماچھی گوٹ کا جلسہ کہلاتا ہے جو جماعت اسلامی کا بہت مشہور جلسہ ہے, جس میں پھر سپریشن ہوئی تھی کہ جی اعلان کیا گیا کہ ہم نے پالیٹکس میں حصہ لینا ہے. اور پھر وہ جو سارے اسکالرز وغیرہ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں پھر پالیٹکس میں تو ہم نے حصہ نہیں لینا. ہاں, وہ کہتے ہیں ہمارا پرپز ہے دین کی خدمت. ہاں, کیونکہ پھر ہم پالیٹیشین بن جائیں گے اور ہم پالیٹیشین نہیں ہیں ہم. تو پھر وہ سیپریٹ ہو گئے. مولانا مودودی کے دور میں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ایک اسلامی جماعت اور چاہے ان کی اپنی جماعت کسی قسم کا وائلنس کریٹ کرے گی. یہ آپ کی بات کو یہاں سے ہمارے ینگ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ 60s میں یا 50s میں جو کوئی جماعت ہوتی تھی مذہبی, وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی وائلنس کا. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ان کو مار جو پڑتی تھی وہ اسی وجہ سے کہتے تھے کہ دے آر ناٹ بروٹل انف. یس, وہ مار کھانے والے تھے, وہ مار کھانے والے تھے. یہ ہماری سوسائٹی میں ایک شفٹ ہوا 80s کے بعد کہ وہ مارنے والے بن گئے. پھر وہ ہوتا گیا آہستہ آہستہ. پھر وہ ہمیں مطلب اوور آل آپ سوسائٹی کو دیکھ لیں 60s میں کہ ہمارے انٹلیکچوئل کس لیول پہ تھے اور آج کس لیول پہ ہے. تو مطلب آج جو شوز لگتے ہیں, ویسے اس پہ بھی کرنا, اس پہ بھی ایک بات ہونی چاہیے کہ کیا کوئی دنیا کا ملک ہوگا جہاں پر بھولا ریکارڈ جیسے لوگ سیلیبریٹی بن گئے ہیں. لیکن خیر وہ پھر ایک مطلب وہ پھر ایک الگ ہے. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مذہبی جماعتیں کتنی ڈیسنٹ ہوا کرتی تھیں پاکستان میں, جو لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہوتی تھیں. کیونکہ یہ وہ دور تھا جب آپ کی اگر محلے میں کوئی تنازعہ ہو جاتا تھا یا کوئی لڑائی ہو جاتی تھی تو محلے کے جو مولوی صاحب ہوتے تھے وہ صلح صفائی کرواتے تھے. یعنی وہ ان کی جو ایک ڈگنیٹی تھی وہ اتنی مقدم تھی, اتنی وہ. یار ایون مجھے اپنے بچپن کا 90s میں یاد ہے, ایون 90s تک کچھ تو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے نا, کچھ تو چل رہا تھا. تو وہ 90s میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے کے مولوی صاحب کا اتنا خوبصورت امیج ہے نا میری ذہن میں, قاری صاحب کا, کہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور پھر ان کو سلام کرتے تھے نماز کے بعد, بڑی پیارے سے. اور اب ایسا کوئی چکر نہیں. اب کہنا تو آپ کو ویڈیوز ملتی ہیں مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے, اور جب مفتی کبھی اور سوری ٹو سے یہ جو ہمارے طاہر اشرفی صاحب ہیں, اس طرح کے لوگ جب پاور پوزیشنز پہ آئے ہوتے ہیں, یہ کھلواڑ ہوا ہے کہ یہ پاور میں آ گئے ہیں ایسے لوگ. یہ ایسے لوگ جب پاور میں آئے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے ایسا تو نہیں کہ کوئی اچھا مولوی بچا ہی نہیں, بالکل, لیکن جب آپ کو ایکسپوجر یہی ملتا ہے کہ بھائی مولوی ایسے ہوتے ہیں تو پھر کیوں کی عزت کی جائے گی, کیوں عزت کی جائے گی. ابھی آپ نے طاہر اشرفی صاحب کی بات کی. طاہر اشرفی صاحب زرداری صاحب کے ساتھ بھی تھے. جی بالکل تھے, میرے خیال پچھلے سیٹ اپ میں بھی تھے, اور آج ہوتے ہیں, وہ ہر جگہ پہ بڑا قریب ہیں. ان لوگوں کو مطلب یوز کرنے کی کیا ضرورت ہے سرکار کو؟ اوکے, بھٹو صاحب کے دور سے اگزامپل دیتا ہوں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے. اوکے, بھٹو صاحب کے دور میں ایون دو وہ الیکشن جیت چکے تھے, لیکن حالت یہ ہوئی پڑی تھی کہ تحریک نظام مصطفیٰ چل رہی تھی اور بھٹو صاحب سے وہ گیم پوری طرح لوز ہو چکی تھی. اور انہوں نے جب مسئلہ یہ بنا ہوا تھا, یعنی اتنا زیادہ تھا کہ کوئی پیپلز پارٹی کا ورکر آفیشلی کہتا نہیں تھا کہ میں پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں, ایون دو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. صحیح. اور اس کی وجہ یہ ہوئی پڑی تھی کہ بھٹو صاحب نے نا خراب کر دی تھی گیم. بھٹو صاحب لڑے تھے جب سامنے سے لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اسلامی نظام لاؤ, تو
تو بھٹو صاحب آگے سے لڑے تھے جبکہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. انہوں نے پھر وہ اس طرح کی باتیں ہوئیں, وہ کرسی پکڑ کے کہتے تھے میری کرسی بہت مضبوط ہے, ٹی وی پہ اسپیچز ہیں ان کی PTV پہ کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے, اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اسی طرح سے انہوں نے کہا یہ مجھے شرابی مفتی محمود صاحب جو فضل الرحمان صاحب کے والد تھے, وہ لیڈ کر رہے تھے اس کو, تو اس تحریک کو, تو وہ ذرا کہتے تھے کہ شراب پیتا ہے, شرابی ہے یہ وہ. تو بھٹو صاحب نے کہا یہ مولوی مجھے شرابی کہتا ہے کہ اتنی سی پیتا ہوں میں. اور یہ بھی انہوں نے آن ریکارڈ کہا, بڑا مشہور ان کا ڈائلاگ ہے کہ پیتا ہوں لیکن تھوڑی پیتا ہوں, شرابی تھوڑی ہوتا ہے. بات ویسے تھوڑا سا ہٹ کے آپ کنٹینیو کرنا, بیچ میں ایک جمپ سمجھ لیں اسے. میں سوچ رہا ہوں کہ یار آج بھی ہم انہیں کے بچوں کو بھگت رہے ہیں, ایک فضل الرحمان ان کا بیٹا اور ایک زرداری ان کا نواسا. کیا ہے یار, مطلب کیا. اس پر بھی ایک پوڈ کاسٹ کریں گے. لیکن وہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ خراب ہوئی جا رہی تھی گیم, پبلک اور زیادہ. وہ ان کو شاید بھٹو صاحب کو کسی نے بتا دیا کہ شرابی کا مطلب ہوتا ہے الکوہلک, لیکن الکوہلک کا مطلب ہوتا ہے عادی شرابی جو اپنی شراب پہ کنٹرول نہ رکھ پا رہا, یعنی کہ فل وہ ہارڈ کور. ہاں, جو جیسے چرچل اینڈ پہ ہو گیا تھا اس طرح کا. وہ کہتا ہے میں کنٹرول میں رہتا ہوں, تو بھٹو نے کہا میں کنٹرولڈ شرابی ہوں, میں الکوہلک نہیں ہوں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی ہمارے کلچر ریلیجن کے مطابق اگر آپ شراب تھوڑی سی بھی پی رہے ہیں تو آپ شرابی ہیں. یہ بات وہ سمجھے نہیں تھے. ایونچولی جب وہ بالکل کنٹرول لوز کر گئے تھے, اینڈ پہ ہوا کیا, ان کو ایک مولوی کی ہی مدد لینی پڑی. کوثر نیازی صاحب تھے, ان کو انہوں نے پکڑا. انہوں نے کہا جی مجھے بتائیں کہ کیسے لڑا جائے, یہ مفتی محمود یہ سارے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں, کیسے کروں. جواب یہ میرا کوثر نیازی صاحب کی ایڈوائس یہ گئی تھی کہ ان کو کہیں اچھا ہمیں نظام مصطفیٰ بنا کے دیں, جو قانون آپ چاہتے ہیں امپلیمنٹ کیا جائے, میں اس کو امپلیمنٹ کر دیتا ہوں. حکومت آپ کو لینا تو ضروری نہیں ہے, آپ تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں نا, تو آپ مجھے بنا کے دیں, میں امپلیمنٹ کرتا ہوں. آپ ٹی وی پر آئیں, کلمہ پڑھیں, آپ ذرا کہیں کہ آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں, بات ختم. ایک نظام مصطفیٰ وہ PNA وہ جو نظام مصطفیٰ والے تھے وہ بنا ہی نہیں سکتے تھے, کیونکہ شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی وہ سب نے پھر یہ کہنا تھا کہ میرا مکتبہ فکر فالو ہوگا, انہوں نے اپنی فقہ لے کر بیٹھ جانا تھا. فقہ لے کر. اچھا, اس نے مفتی کیا نام تھا جو بھٹو کے ساتھ تھے, کوثر نیازی صاحب. کوثر نیازی صاحب نے ان کو یہ سلوشن دیا کہ آپ ان کو کہیں, مطلب آپ وہ پھنس جائیں گے اس سے, وہ پھنس جائیں گے کیونکہ وہ ایک چیز پہ ایگری نہیں کر سکتے, نعرے پر ایگری کر سکتے ہیں. اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوٹ کر کے دیں, سر ایون نعرے پہ لڑائی ہو جاتی ہے, یا علی پہ بھی, مطلب نہیں, میں نعرے سے مطلب تھا تحریک نظام مصطفیٰ. اچھا, وہ جو وہ نعرہ تھا اللہ کی زمین اللہ کا نظام, یہ نعرہ تھا ان کا کہ بھٹو اللہ کا نظام نہیں دے رہا, ہم اللہ کا نظام لے کر آئیں گے, بھٹو کو کک آؤٹ کیا جائے, یہ تحریک تھی. تو وہ نعرہ ایگری کر گئے, لیکن وہ نظام کوئی نہیں بنا کے دے سکتے تھے. اس وجہ سے مارے گئے. وہ ایک دم سے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے اور تحریک ختم ہو گئی تھی. وہ تو اس کے بعد پھر ضیاء صاحب آ گئے امیڈیٹلی, جیسے ہی مذاکرات کامیاب ہوئے تو ضیاء صاحب آ گئے, فوراً کامیاب ہوئے. وہ ایک الگ بات ہے, اور وہ بہتر یہ کہ نہ کی جائے, کیونکہ وہ ویسے بھی بند کمروں کی باتیں ہیں, تو کوئی ثبوت تو ہوتا نہیں, تو پھر نہیں کرنی چاہیے. چلیں کسی ٹائم آپ کو تنگ کریں گے اس پہ. چلیں پھر صحیح. اچھا, جہاں تک اب مجھے آپ کی بات سمجھ لگ رہی ہے, وائلنس تو اس سے بڑا حکومتیں ڈرتی ہیں, تو کہیں یہ تو نہیں ہوا رستے میں کہ حکومتوں نے یہ فگر آؤٹ کر لیا کہ یہی فارمولا ہم اپنے جو اپوننٹس ہیں ان کے خلاف یوز کریں, مطلب اسی انرجی کو ہم کنورٹ کریں, اسی گالم گلوچ کو اور اسی ڈنڈا بردار فورس کو, جس کے پیچھے جو موٹیویشن ہے وہ مذہب کی ہے, وہ یوز اس کو کر رہا ہے. لیکن کیا اب ایسا بھی ہونا شروع ہو گیا کہ ان کو یوز کرنا شروع ہو گئی ہے اسٹیٹ, جن سے پہلے ڈرتی ہوتی تھی. اوکے, آپ اشاروں میں جو بات کر رہے ہیں, آئی ایم شیور مجھے تو سمجھ آ ہی گئی ہے, باقیوں کی سب کو سمجھ آ گئی ہوگی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, کوئی اگین بند کمروں کے پیچھے اگر کوئی ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ لیٹس پریشرائز اے سٹنگ پرائم منسٹر, ایسا کبھی ہوا ہے یا نہیں ہوا, یہ تو خیر
یعنی اس کا کوئی ایویڈنس تو کبھی بھی نہیں ہونا. ایویڈنس تو نہیں ہے ہمارے پاس. آپ کو سرکمسٹانسز دیکھ کے حساب لگانا پڑے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے, ہو بھی رہا ہو. ناٹ جسٹ سٹنگ پرائم منسٹر, کوئی بھی اینٹی اس کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے. پریشرائز کیا جا سکتا ہے اور پریشر گروپس ہی بنائے جا سکتے ہیں. پریشر گروپس, اور وہ صرف اسٹیبلشمنٹ بھی کر سکتی ہے, وہ سٹنگ گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے. بالکل, وہ کوئی مذہبی جماعت بھی کر سکتی ہے. مذہبی جماعت خود بھی, مطلب مذہبی جماعت ہی کرتی ہے. میں یہ صرف ملٹری پہ نہیں کہہ رہا, یہ تو اس میں ملٹیپل اینٹیز ہیں نا, کہ جس کے ہاتھ جو لگے کہ اب یہ ہمارے پاس ٹول ہے, ایک ڈینجرس ٹول, کیوں نہ اس کو اپنے مخالف کے خلاف یوز کیا جائے. وہی آپ کی پہلی بات میں ہی آنا پڑے گا. سوال گھوم پھر کے وہیں آتا ہے کہ کیا ریلیجن یوز ہونا چاہیے پالیٹکس میں یا نہیں. نہیں, ریلیجن تو میرے حساب سے ریلیجن تو یوز ہوتا ہے ہمیشہ سے, ہوتا تو ہے, لیکن ہونا چاہیے. اس کا وائلنٹ استعمال, کہ اس انرجی کو, ایک بچے کے پاس ایک انرجی ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے جو سکھایا ہوا ہے وہ تو آبویسلی وہی بولے گا نا. مدرسے میں بھی تھوڑا عرصہ پڑھا ہوں, مجھے بھی آئیڈیا ہے, اور اس ٹائم تو خیر یہ سین نہیں تھا ہمارا, ہمیں تو بڑے اچھے, ہم بھی آج بھی جھک کے ملتے ہیں اپنے جو قاری صاحب ہیں سارے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ مذہب کی بیس پہ کسی کو پمپ کرو گے تو وہ ہوگا, اس کو اشتعال آئے گا. میں ایک دوسرا سوال پوچھتا ہوں آپ سے. اگر آپ ایک بلوچی ہیں, آپ کو یہ بتایا جاتا ہے پنجابی کھا گیا ہے آپ کا سارا کچھ, آپ کو پینے کا پانی نہیں ملتا, وہ دیکھیں بڑی بڑی عمارتیں بنتی ہیں, مزے میں رہتے ہیں, گاڑیوں میں پھرتے ہیں, سب کچھ یوٹیوب پہ بیٹھ کے ویڈیوز بناتے ہیں. اگر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے, آپ کو غصہ آتا ہے اس بات پہ, ظاہر پمپ ہوتے ہیں کہ بھئی ہم بلوچ ہیں, ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں, کیوں اتنا مزہ لیتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہاں جا رہے ہیں. سملرلی مذہب کو, یعنی جب بھی آپ ریس کوئی بھی ہو سکتا ہے, مذہب بھی ہو سکتا ہے, ریس بھی ہو سکتی ہے, آپ کی ایتھنیسٹی بھی ہو سکتی ہے, آپ کا کلچر, آپ کی ایتھنیسٹی, آپ کسی بھی چیز پہ جب پالیٹکس ڈیوائڈ اینڈ رول کی آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ, اب یہ جو بلوچ کچھ گروپس ہیں, لبریشن آرمی, وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے. ایگزیکٹلی. اور ان میں سے کئی نے ہتھیار بھی اٹھا لیے ہیں, کچھ لوگ قلم کے ذریعے لکھ رہے ہیں, کچھ اور موسٹلی ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ چلیں بلوچستان سائڈ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو بتائے جاتے ہیں کہ جی یہ اس وجہ سے ہے کہ فلانا کھا گیا آپ کا حصے کا, مہاجر کھا گیا, مہاجر کو کہتے ہیں سندھی کھا جائے گا, نہیں تو پنجابی کھا جائے گا. کیوں؟ یعنی وہ بیسکلی پالیٹکس تو ڈیوائڈ کی ہے نا, انکلوسیونیس کی پالیٹکس نہیں ہے, کیونکہ انکلوسیونیس کی پالیٹکس اتنی آسان نہیں ہے. یس, انکلوسیونیس کی پالیسی آسان نہیں ہے, اس میں آپ کو اچھی باتیں کرنی پڑتی ہیں. اچھی باتیں جب آپ اچھی باتیں کرتے ہیں تو آپ کے 30,000 ویوز آتے ہیں, جب آپ بھڑکانے والی باتیں کرتے ہیں تو آپ کے 6 لاکھ ویوز آتے ہیں. یہ میں ذرا اپنے سے ریلیٹ کر رہا ہوں بات. اور ویسے بھی یار آپ دیکھیں نا, آپ اچھی باتیں کریں گے, اگر آپ کہیں گے نہیں بھائی پنجابی نہیں آپ کو کھا رہا, سندھی نہیں کھا رہا, اردو اسپیکنگ نہیں کھا رہا, ہم نے اچھا کام کرنا ہے, اچھا ڈیلیور کریں گے, ہمیں ووٹ دینا, تو پھر کرپشن کیسے کرو گے؟ پھر تو آپ کو کام ہی کرنا پڑے گا, پھر عوام کی خدمت کرنی پڑے گی. تو اچھا, یہ تو ہم نے بات کی کہ ایتھنک بنیادوں پر جو لڑائی, یعنی کہ کمیونل ہیٹ جو کروا دی جاتی ہے, ویسے ریلیجن پہ بھی ہوتی ہے. ریلیجن اب ہمارے ساؤتھ ایشیا میں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ یہاں پہ ان کو شاید پتہ ہے کہ جو گوروں نے ڈیوائڈ کیا تھا ہماری اس پوری ایک زبردست نیشن کو, مطلب اس سے پہلے اس پہ بھی ہم کبھی بات کریں گے کہ جو ورڈ ہم آج یوز کرتے ہیں, مطلب فار ایگزامپل ہندوازم ورڈ نہیں تھا آج سے 150 سال پہلے تک, یہ ورڈ ہی نہیں تھا, لیکن آج اس کی بیس پہ پورے انڈیا میں ہیٹ پھیلی ہوئی ہے. مطلب یہ گوروں کے ایک سسٹمیٹک پروجیکٹس تھے جس نے بری طرح سے ہمیں ڈیوائڈ کیا. پہلے آپ مغل کے دور میں بھی کٹھے رہ رہے تھے, پیچھے بڑی اور ایمپائرز آئی تھیں, اس طرح کی لڑائی نہیں تھی ہندو مسلم کے درمیان. نہیں, اس طرح کی لڑائی ہو بھی نہیں سکتی تھی, کیونکہ جب پالیٹکس آئی تبھی لڑائی ہونی تھی نا. پہلے تو وارئر بیس پہ ہوتی تھی نا, کہ کوئی بندہ یعنی جتنا اچھا وارئر تھا اتنا بڑا اس کا اسٹیٹ ہوتی تھی, کنٹری ہوتی تھی. پرتھوی راج چوہان ہے یا شیر شاہ سوری ہے, مسلمان ہے یا ہندو ہے, میٹر نہیں کرتا تھا, یا ایون مہاراجہ رنجیت سنگھ ہے, سکھ ہے, فرق تو نہیں پڑنا ہوتا تھا. فرق تو اس بنیاد پہ پڑنا ہوتا تھا کہ وہ راجا کتنا اچھا ہے. تو خیر, آپ نے جو ابھی بات کی کہ آسان نہیں ہے کہ اچھی باتیں کرنا لوگوں کے سامنے, ڈیلیور کرنا پڑے گا. تو اسی لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ انڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہندوتوا کے نام پہ پھر ووٹ لیے جاتے ہیں, وہ جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہیں, کیونکہ اس سے آپ جو پولیٹیکل پرفارمنس ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں, ضرورت نہیں رہتی, اس کی ضرورت نہیں رہتی. آپ کہتے ہیں آپ مجھے ووٹ دو کیونکہ ادروائز فلانا آپ کو کھا جائے گا. ہاں, مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہو رہی ہے, وہ انڈیا میں یہ نعرہ چل رہا ہے نا کہ مسلمان بڑھ رہے ہیں اور ہمیں مسئلہ ہے لو جہاد کے اگینسٹ جہاد کرو.
اور وہ انہوں نے تلواریں اٹھائی ہوتی ہیں, وہ وائس نے ایک ڈاکومنٹ, میں ایک وڈیرا ہوں کسی ایک صوبے میں, یا میں ایک سردار میں کسی ایک صوبے میں ہوں, میں ان کو کہتا ہوں بھائی مجھے ووٹ دو, ورنہ فلانے صوبے والا آئے گا اور وہ آگے تمہیں کھا جائے گا, میں تمہاری پروٹیکشن کر رہا ہوں. اور یہ پھر میجورٹی کو آپ زیادہ اپیل کرتے ہو کیونکہ پھر اور آپ وہی سینٹیمنٹس یوز کرتے ہو جو میجورٹی کو پسند ہوتا ہے, اور پھر جب اٹس اے میٹر آف سروائیول تو اس وقت آپ ڈیولپمنٹ وغیرہ کو تو نہیں دیکھ رہے ہوتے, اٹس اے میٹر آف سروائیول. اور اسی طرح سے زیادہ کام خراب بھی ہوتا جاتا ہے. اور میری یہ ضرورت ہوگی اگر میں اس طرح کا کوئی وڈیرا, کوئی سردار, کوئی اس طرح کا بندہ ہوں, تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ لوگ ذرا بے شعور رہیں, کیونکہ اگر زیادہ علم والے ہو جائیں گے, کیونکہ ہمارا آپ دیکھیں ہمارا جو سارا ایگزام کا سسٹم ہے وہ میموری ٹیسٹ کرتا ہے, نالج تو ٹیسٹ نہیں کرتا. ایسے ہی آپ کو سوال آتا ہے کہ جی جنگی آزادی کب ہوئی تھی, اگر آپ 1857 کی جگہ 1858 لکھ دیں یا 1856 لکھ دیں تو غلط ہے جواب. کیوں, وہ یہ نہیں آپ سے پوچھیں گے کہ اس کی روح کیا تھی, اچھا ہوا برا ہوا, آپ کی نظر میں اس معاملے کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے, آپ بتائیں کہ یہ کس طرح نتائج کیا نکلے, اس سے ہم نے کیا سیکھا, کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, کوئی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے. کریٹیکل تھنکنگ تو زیرو ہے. کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے, ڈیٹس پر زور ہے کہ پتر ڈیٹ یاد کرنی ہے, اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 1100 نمبر لے رہے ہیں, 1100 آؤٹ آف 1100. فینٹاسٹک. سر بات بڑھتی جا رہی ہے, وہ کہتے نہیں ہے کہ گل ودی جا رہی ہے, کنٹرول میں نہیں آ رہی. میری ادھر ایک اور میرے ذہن میں آ گئی ہے ایک بات کہ اچھا اب تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہیں اس خطے کا. اس وقت انڈیا میں کر رہے مودی سرکار حکومت, جس کا ٹریک ریکارڈ ہم سب کو پتہ ہے, وہ یوز کر رہا ہے, وہ ہندوتوا اور وہ نیشنلزم کا نعرہ لگاتا ہے. پوری دنیا میں نیو یارک ٹائمز تک میں, CNN میں ہر جگہ آرٹیکل لگ چکے ہیں کہ وہ ایک ہندوتوا نیشنلسٹ گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور وہ میجورٹی کو اپیل کرتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن فی الحال عمران خان کے بارے میں ایسا کوئی آرٹیکل خاص نہیں ہے. عمران خان کے بارے میں زیادہ تر آتا ہے کہ جی وہ ہائبرڈ رجیم ہے یا پپٹ ہے یا اس کی زیادہ چلتی نہیں ہے, اس کا وہ آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو دنیا شاید مس کر رہی ہے عمران خان کی بات, ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ وہ لا رہے ہیں. اب یہ ایک ہو سکتا ہے وہی ہمارا جو ٹاپک ہے کہ یوز آف ریلیجن ان پالیٹکس. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ہونا بھی چاہیے یوز کے نہیں, یا اگر ہونا بھی ہے تو ان اے گڈ وے اور اے بیڈ وے. مطلب یہ آپ اس حوالے سے کیا تھنکنگ ہے, اس کے پیچھے کیا تھنکنگ ہے, کیا مطلب اس میں کچھ اچھا نکل سکتا ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں سیاست میں نا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو ون مین ون ووٹ ہوتا ہے تو آپ کو ایک اوور سمپلیفائڈ کانسیپٹ لینے پڑتے ہیں. اوہ صحیح. اب آپ دیکھیں نا تبدیلی, اب وہ تبدیلی کیا ہوگی ایگزیکٹلی. اگر بیٹھ کے آدھے گھنٹے کا لیکچر دیا جائے کہ اکنامک ماڈل ہم ایسے ریفریم کریں گے, اسٹیٹ بینک جو ہے اس پہ جو گورنمنٹ کنٹرول ہے اس کو ختم کریں گے, اس طرح آپ کی جو مانیٹری پالیسی ہے وہ زیادہ آزاد ہو جائے گی, لوگ سنیں گے بھی نہیں, کس کو سمجھ آئے گی, وہ ہر یہ کہے گا. تو آپ کو ایک ون ورڈ دینا پڑتا ہے, ون ورڈ, ایک اوور سمپلیفائڈ دینی پڑتی ہے بات, تبدیلی. تو اسی طرح ریاست مدینہ ایک اوور سمپلیفائڈ کانسیپٹ تھا کہ بھائی یہاں پر وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی, وہاں پر ہمارے ہاں وہ ایک نعرہ نہیں مشہور ہوا تھا, دھرتی ہوگی ماں کے جیسی, جیسے اسی طرح انڈیا میں نہیں ہوا تھا کہ پورے ریجن میں. یہ میرا خیال ہے نظم ہے ایک کسی صاحب کی, میں بھول رہا ہوں, ہم گوگل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے بھٹو صاحب نے ایک اوور سمپلیفائڈ نعرہ دیا, روٹی کپڑا مکان, بڑا آج تک چل رہا ہے, وہ آج تک چل رہا ہے. یہ ایک پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ نعرہ آج تک چل رہا ہے, یہ آج تک چل رہا ہے. یہ ایک اوور سمپلیفائڈ فارم دی جاتی ہے تاکہ سمپل سولوشنز, اوور سمپلیفائڈ, میں تو اس وجہ سے اوور سمپلیفائڈ مطلب ایسی چیزیں جو ان کو سولوشن بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ہاں, لیکن اس کے پیچھے سبسٹنس تھوڑا کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جان کم ہوتی ہے کہ اس کو بیک کرنے کے لیے وہ جو پوری ایک آپ کو چاہیے ہوتی ہے, سیٹ اپ چاہیے, جو سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے, اس کے پیچھے 500 پیجز کا کانسٹیٹیوشن چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ اس چیز کو امپلیمنٹ کیسے کرنا. لیکن کانسیپٹ وائز مجھے بتائیں ریاست مدینہ. اب یہاں پر پھر وہی بات آتی ہے کہ ریاست مدینہ تھی کیا. ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں ریاست مدینہ کچھ اور ہو, میری نظر میں کچھ اور ہو. نجم سیٹھی سے پوچھیں تو ریاست مدینہ کچھ اور تھی, ملالہ سے پوچھیں تو ریاست مدینہ کچھ اور تھی, اور جو بھی اس وقت TTP والے ہیں ان سے پوچھیں تو ریاست مدینہ کچھ اور تھی. پوائنٹ
1400 سال پہلے کی باتیں ویری ہیں. اسٹرانگ پوائنٹ. ٹی ٹی پی والے کچھ اور, ٹی ٹی پی بھی ہے ہمارے معاشرے کی, کیونکہ کہتے تو وہ بھی یہی ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں, کہتے ہیں وہ بھی یہی ہیں. ہر کسی جو بھی اٹھتا ٹی ایل پی والے بھی, ٹی ایل پی والے بھی یہی کہیں گے. ایون جو دوسرے فرقے ہیں وہ بھی, ان سب کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی یہی کہیں گی. جتنے جہادی گروپ ہیں, جتنے وہ نواز شریف صاحب بھی امیر المومنین بن رہے تھے. وہ تو خیر اور بات ہی نا, وہ چاہتے تھے کہ الیکشنز ہوتے رہیں نیچے, وہ ایک سپر پوزیشن پہ آ جائیں, خلیفہ, وہ جو بھی ہے لیول. وہ تو کچھ اور تھا نا. پوائنٹ پہ واپس آتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب یوز کیا جاتا ہے تو صرف ہمارے یہاں نہیں, آپ دیکھیں اوباما بھی کیا ہوپ, چینج, بالکل 2-3 ورڈ ایک بہت اوور سمپلیفائڈ قسم کے نیریٹو کو لے کے وہ آتے ہیں. تو ساری دنیا میں کرنا پڑتا ہے, مارکیٹنگ ٹیکٹک ہے, ساری دنیا میں کرنا پڑتا ہے. ایزی ٹو ریممبر ہے, وہ سلوگنز بنانے پڑتے ہیں, کمپنیوں کو بنانا پڑتا ہے نا, تھنک ڈفرینٹ. تو وہ بس ڈفرینٹ کیا, ایپل کا کمپیوٹر کیا کرتا ہے جو مائکروسافٹ کا کمپیوٹر نہیں کرتا, لیکن وہ مارکیٹنگ کے لیے آپ کو ایک برانڈ بنانا پڑتا ہے. پالیٹکس از آل اباؤٹ مارکیٹنگ اینڈ برانڈنگ. اپنی برانڈنگ کرتے ہیں, کیونکہ ویسے بھی الیکشنز میں ہم میرٹ کی بنیاد پہ تو ایویلیویشن کر نہیں رہے ہوتے, ہم تو پاپولیرٹی کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون زیادہ پاپولر ہے. تو اگر وہ پاپولیرٹی چاہے جس مرضی طرح سے ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی تعریف تب ہونی ہے جب آپ زیادہ کرپٹ ہو. پاکستان میں لوگ کہتے ہیں یار زرداری کتنا زبردست پولیٹیشین ہے یار, واہ, بڑا انسپائر ہوتے ہیں لوگ اس سے. گیو دا ڈیول ہز ڈیو, بہرحال وہ بہت ذہین آدمی ہے, ایول جینیس ہے, لیکن ذہین تو ہے نا. اب وہاں پر پھر وہ بات بھی آتی ہے کہ بھائی کیا ذہین ہونے کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کو لوٹا جائے, اور پھر آنیسٹ بندہ کیسے آئے گا, وہ ایک الگ سوال ہے. اگر اتنی کھچڑی ہے تو پھر آنیسٹ بندے کا کیا کام ہے, آنیسٹ بندہ کیسے اوپر آئے گا, کیونکہ ملک بہتر تو تبھی ہوگا نا جب آنیسٹ لوگ اوپر آئیں گے. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے اس ساری ڈسکشن سے کہ جو کنکلوژن مجھے نظر آیا ہے کہ اٹس آل اباؤٹ پالیٹکس. اٹس آل اباؤٹ پالیٹکس, ایگزیکٹلی. کہ ریلیجن کا یوز بھی پولیٹیکل مفاد کے لیے کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی, وہ جیسے ریس کا, ایتھنیسٹی کا کیا جاتا ہے, یا ایون ایج گروپ کا, یوتھ کی پارٹی ہے, یوتھ کی پارٹی, ایج گروپ کا, کسی بھی چیز پہ آپ لگا دو عوام کو. اور ریلیجن کی جو ایک ایموشنل ایک پاور ہے جو ہوتی ہے, ایک جوش ہوتا ہے, اس ولولے کو بھی اب یوز کیا جانا شروع ہو گیا ہے. ہمارے اس ریجن میں اس وقت ہو رہا ہے کہ لوگ تلواریں پکڑ کے اور ڈنڈے بردار فورس کو نکل آتی ہے مذہب کے نام پہ. وہ مذہب کوئی بھی ہو چاہے, یہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ریجن میں اس وقت, انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی. بالکل, وہاں پر وہ ہندوتوا کے اوپر نکل آتے ہیں, یہاں پر ہم اپنے فرقے اور پولیٹیکل پارٹی اور مذہب کا جو ایک ملاپ ہوتا ہے اس کے اوپر نکل آتے ہیں. تو اٹس آل اباؤٹ پالیٹکس, اٹس آل اباؤٹ پاور, اٹس آل اباؤٹ پاور. مطلب الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ پاور اور پیسہ اس کے لیے کیا جاتا ہے. اچھا یوز کیا جائے, سمپلر یوز کیا جائے, کم ہارمفل یوز کیا جائے تو آپ ریاست مدینہ کا نعرہ لگا دیتے ہیں. زیادہ وہ ذرا سافٹ امیج ہے اس کا, ہاں وہ اس کا سافٹر ورژن ہے. اگر آپ زیادہ ہارمفل پہ جائیں تو وہ پھر ٹی ایل پی بنتی ہے, اگر بہت زیادہ ہارمفل پہ جائیں تو تحریک طالبان بن جاتی ہے. بڑا اچھا سمرائز کیا آپ نے. تو جو ہمارے دوست سوچتے ہیں, جو کامنٹ سیکشن میں بڑا ایزیلی لکھ دیتے ہیں کہ جی ریلیجن کو نکال دو, سیپریٹ کر دو, میرے بھائی اتنی آسانی سے اس ریجن میں تو آپ یہ کرنے نہیں والے. امریکہ میں اگر یہ ہو رہا ہے ریلیجن کا استعمال ایک سیکولر ریاست میں, تو یہاں جب آپ ہوئی اسلامک ریپبلک آف پاکستان تو آپ کیسے نکال سکتے ہو مذہب کو. ایگزیکٹلی, یہ نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ایک الگ بات ہے, یہ الگ بات ہے, لیکن ہوتا تو رہے گا. لیکن یہ ہوتا رہے گا, روک نہیں سکتے اس کو, روک کوئی نہیں, کیونکہ یہ ایک ٹول ہے پاور حاصل کرنے کے لیے. تو پاور حاصل کرنے کے لیے سب کچھ چلتا ہے. پاور حاصل, وہی ہمارا جو کنکلوژن ہے کہ اٹس آل اباؤٹ پاور اینڈ منی. پھر کسی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.